لیکن یہ اللہ کا عذاب بھی عجیب و غریب ہے. یہ لوگ بھی اس میں جل کے مر جاتے تو بس اتنے ہی دیر کے لیے 2 منٹ یا 4 منٹ کے لیے ان کو تکلیف ہوتی، بعد میں جہاں جاتے وہ جاتے، لیکن دنیا کے اندر گنجن نہیں ہوتا ان کا. لیکن اب کیا ہے، اربوں خربوں کی اپنے بلڈنگ کو دیکھ کر کے آج وہ رو رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے وہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے. اپنے مکان، آرائش کے سامان، عیش کے سامان سبوں کو جلا ہوا، نیند میں بھی اور جگتے ہوئے بھی. یعنی کہ اللہ نے اس مظلوم بچی کی آہ کو ایسا قبول کیا کہ اس عذاب سے فرعون غرق ہوا. اتنے ہی دیر کے لیے اس کو تکلیف ہوئی، لیکن ان لوگوں کی تکلیف پوری زندگی رہے گی کہ پوری زندگی کی کمائی، اربوں ڈالر کے مکانات اور بلڈنگ، سوئمنگ پول اور یہ اور وہ سب میرا کہاں گیا. اس سزا کو دیکھنے کے لیے اللہ نے اس کو آگ میں خاکستر نہیں کیا، جلایا نہیں، زندہ ان کو بچا لیا کہ اب پوری زندگی تم دم گھٹتے رہو اور مرتے رہو، سزا بھگتتے رہو. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا ان دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچتے رہو. کیوں؟ کیسے اس کی آہ اللہ کے پاس جاتی ہے؟ کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹ. اور مظلوم کی آہ جب لگ جاتی ہے کسی کو تو سمجھ سے ماورا ہو جاتی ہے بات. جیسے آج لوگ کہہ رہے ہیں موسم خراب تھا، بارش نہیں ہوئی، کسی نے لگا دیا، کسی نے کہا کہ بہت تیز ہوا تھی. لیکن آج تک تاریخ میں ایسا بھیانک عذاب کا ذکر نہیں ہے. آگ لگتی ہے دنیا کے اندر، 5 گھر 10 گھر 20 گھر جل جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن سپر پاور لگا ہوا ہے ہاتھوں سے، دنیا کے اور ممالک جا کر کے مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ آہ ہے، یہ آہ جلدی نہیں بجھتی ہے. آہ کی آگ جلدی نہیں بجھتی ہے، جلتی رہے گی. جس نے ظلم کیا اس کے اوپر ظلم ہوگا، جس نے کسی کو جلایا اس کو جلنا پڑے گا، کسی کو تکلیف دیا اس کو تکلیف اٹھانا پڑے گا. اور کیسے نہیں اٹھانا پڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسی آگ آئے گی کہ دنیا کے بس میں نہیں ہوگی، ہر چیز کو کھا جائے گی. اور سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جواہر ہے، جتنی چیز ہے سبوں کو اس آگ نے کھا لیا. اور جن کا سامان تھا ان کو زندہ چھوڑ دیا کہ تا حیات اپنی باتوں کے اوپر، اپنے کاموں کے اوپر اس کو سزا ملتی رہے، افسوس ہوتا رہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو ڈائریکشن دیا ہے کہ انسان تو انسان ہے، کسی بھی جاندار کے اوپر بھی ہم ظلم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم جانور پالتے ہو، جانور کے اوپر ظلم نہیں، گلا سے اوپر کبھی مارنا نہیں. ایک صحابی ایک جنگ کا موقع ہے، پرندہ کا گھونسلہ دیکھا، انہوں نے انڈا اٹھا کے لیا، پرندہ
پیچھے آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو جس نے اس پرندہ کو پریشان کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے کہا ہے اللہ کے نبی، جنگل ایک پیڑ کے اوپر پرندے کا گھونسلہ تھا، اس سے انڈا میں اٹھا کے لایا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ فوراً جا کر کے اس انڈے کو اسی گھونسلے میں جا کر رکھاؤ. یہ ایک ظلم ہے. جو نبی برحق نے ایک چھوٹے سے پرندے کو ستانے سے منع کیا، یہاں تک کہ آپ نے کہا ان جانوروں کو مت مارو جس کو تم نہیں کھاؤ، جو تمہاری ضرورت کی نہیں ہے، یا جس سے تمہارا پیٹ نہ بھرے. چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، بلا وجہ اس کو مت مارو، اس لیے کہ اس سے تمہارا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا ہے. تو اسلام نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں ہمیں اتنا آگاہ کیا، کہہ دیا خبردار مظلوم کی آہ سے بچتے رہو. اللہ اور اس مظلوم کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. اور یہ ایمان لانے کے لیے، دنیا کو سمجھنے کے لیے، اگر ہماری نظر کے اندر اس بچی کا بیان ہو، ہم سنیں جو آج سے چند مہینہ پہلے اس بچی نے بیان دیا تھا میڈیا والوں کے سامنے، میرا سب کچھ جلا کر کے ظالموں نے ختم کر دیا ہے، میرے ماں باپ سب لوگ جل گئے، میں اپنے رب سے کہوں گی، شکایت کروں گی. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اسلام کی حقانیت پر اگر کسی کو یقین کرنا ہو، اللہ نے اس کو اپنا شعور دیا ہے، تو صرف اس ایک واقعہ سے ہر انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ظلم و ستم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.